بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المناسک پڑھ رہے ہیں، حج کے مسائل، حج کے احکام۔ صفحہ نمبر ہے 214 214، اور یہ درسی کتاب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ باب من این یدخل مکہ، کہاں سے آدمی مکہ میں داخل ہوگا، یہ باب ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ اور اگلا جو باب ہے وہ ہے باب من این نہیں بلکہ وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ باب من این یدخل مکہ، کہاں سے داخل ہوگا۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی جب حج کرنے کے لیے گئے، جہاں جہاں سے گزرے اور جو جو سچویشن تھی اس وقت، صورتحال، تو اس سب کو محدثین نے احادیث کی شکل میں اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور مختلف ابواب قائم کیے ہیں ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے کے لیے۔ ابھی بہت سی چیزیں جو ہیں نا یہ حج کا حصہ نہیں ہیں، جیسا کہ یہاں پہ یہ والی جو چیز ہے، کہاں سے آدمی مکہ میں داخل ہوگا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ مکہ میں جاتا ہے، اب یہ نہیں کہ جہاں سے اللہ کے نبی گئے تھے وہاں سے آپ نے جانا ہے، اور جہاں سے نکلے تھے، جیسا کہ اگلا باب ہے باب من این یخرج من مکہ، کہاں سے آدمی نکلے گا۔ اب آپ میں سے کوئی بندہ جائے اور یہ کہ بولے بھئی وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے وہ کدھر ہے، وہاں سے داخل ہونا ہے، وہ تو اتفاقاً بیان کیا، اور وہاں کی صورتحال اتفاقاً ایسی تھی کہ اگر آپ ویسے نہ کرتے تو پریشانی ہوتی۔ اب آنا جانا جو ہے یہ اوپن ہے، اس میں بندہ آزاد ہے، جہاں سے مرضی آ جا سکتا ہے۔ عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا تھے اللہ کے نبی یدخل مکہ، مکہ میں داخل ہوتے، من الثنیۃ العلیٰ، اوپر والی گھاٹی سے، ویخرج من الثنیۃ السفلیٰ، اور نکلتے تھے نیچے والی گھاٹی سے۔ اب وہاں پہ دو جو ہے نا راستے سے، پہاڑی راستے، تو ایک اوپر تھا اور ایک جو ہے وہ نیچے تھا۔ تو اوپر والے سے آپ جو ہے وہ داخل ہوتے اور نیچے والے سے آپ نکلتے۔ اب کیونکہ اس کا ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اس کے اوپر کوئی پریکٹس کرنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو اس لیے یہ کہ میں آپ کو نقشہ بنا کے دکھاؤں بھئی یہ مکہ ہے اور یہ جو ہے نا وہ حج کے وہ جگہ ہیں، اور جو آپ نے جب جانا ہے تو آپ ادھر سے ہی جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ گاڑی لے کر ادھر سے آپ کو لے جائے تو آپ اس کو منع کریں نہیں بھی ادھر سے، ٹھیک ہے، اور اتنے گھاٹیاں لبدے پھرو، ادھر کوئی گھاٹی شاٹی نہیں ہے گی۔ پڑھو۔ ہاں جی، یہ تو باب من این یخرج من مکہ، آدمی کہاں سے نکلے گا مکہ سے، یہ بھی وہی ہے، پڑھیں۔ انہوں نے بس یہی لکھا ہوا ہے کہ ھذا باب فیہ جواب من یسأل ویقول من این یدخل الحرم، من این یدخل المحرم مکہ، وکذا الباب اللائق فیہ جواب من یقول من این یخرج مکہ۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے مکہ کہاں سے داخل ہوگا، یہ انہوں نے ویسے ہی بات کر دی ہے کہ بھئی یہ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہاں سے مکہ میں جانا ہے، تو بھئی جگہ ہی نہیں ہے ادھر، بھی کہاں سے مکہ میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ محدثین کا طرز عمل ہے اس لیے یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ آدمی سوال کرے کہاں سے مکہ میں داخل ہونا ہے، جگہ میں داخل ہونے کے لیے کون سے بھی ادھر، وہ تو ایک مسئلہ تھی، قافلوں کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں، گروہ ہیں۔ اب جب آپ بھی دیکھتے ہیں جب بڑے جلسے ہوتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے، زیادہ لوگ ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں بھئی آپ نے ادھر سے جانا ہے، اور جنہوں نے باہر جانا ہو کدھر سے کہتے ہیں بھئی دوسری طرف سے جانا ہے۔ انٹرنس اور ایگزیکٹ لکھا ہوتا ہے بھئی گاڑیاں آپ ادھر سے لے کر جائیں گے، ادھر سے باہر جائیں گے، وہ صرف مسلط کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ ادھر سے بندہ جو ہے وہ داخل ہونا جو ہے وہ حرام ہے اور وہ بس دوسری سائڈ سے ہی بندہ جائے گا، یا ادھر سے نہیں نکلے گا ادھر سے ہی، اگر بندہ اکیلا ہے تو۔ کہاں سے آدمی نکلے گا مکہ سے، یہ حدیث اب ذرا دیکھتے جائیں، میں سپیڈ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ عن عبید اللہ النافع، یہ سیم ٹو سیم احادیث آ رہی ہیں، آپ دیکھیں گے۔ عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ من قدائن من الثنیۃ العلیٰ التی بالبطحاء وخرج من الثنیۃ السفلیٰ، آپ مکہ میں داخل ہوئے قدا جگہ سے، من الثنیۃ العلیٰ یعنی بلائی گھاٹی سے، التی بالبطحاء جو بطحاء میں ہے، وادی بطحاء میں، وہاں پہ وادی بھی ہیں،
اور آپ نکلے من الثنیۃ السفلی نیچے والی گھاٹی سے. غور کرتے جائیے گا. اب آگے جو حدیث ہے ایک اور سند سے، اس میں یہ کہ ان نبی لما جاء الی مکہ دخلها من اعلیها وخرج من اسفلها. اللہ کے نبی جب مکہ آتے، آپ مکہ میں داخل ہوتے من اعلیها اس کے بلائی طرف سے، وخرج اور آپ نکلتے من اسفلها اس کے نیچے والی طرف سے. کتنی دفعہ آپ جو ہیں وہ مکہ میں گئے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پہ آپ گئے ہیں یا آپ حاجی کرنے کے لیے گئے ہیں؟ قافلے تھے تو اس لیے نا منظم انداز میں، تاکہ جو ہے وہ. اور یہاں فتح مکہ کا تو مطلب مجھے نہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ حاجی کی بات ہو رہی کتاب المناسک، اور آپ ایک ہی دفعہ حاجی کرنے کے لیے گئے ہیں. عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من قدائن وخرج من قدن من اعلی مکہ. اللہ کے نبی داخل ہوئے فتح مکہ کے سال. اچھا ادھر فتح مکہ کا بات آ گئی ہے، قدا سے، اس وقت بھی ادھر سے ہی، اور آپ نکلے قدن، قدا جگہ سے، من اعلی مکہ مکہ کے بلائی طرف سے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے والی حدیث میں آنے اور جانے کے الگ الگ جگہ بیان ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے. اس حدیث کو میں ابھی بتاتا ہوں، اگلی حدیث یہ ذرا دیکھیں. عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من قداء، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں نا، من اعلی مکہ مکہ کے بلائی طرف سے، قداء سے آپ داخل ہوئے. ہشام نے کہا وکان عروہ یدخل علی کلتیہما. اچھا قداء نہیں، یہ قداء لفظ ہے، سوری. اور عروہ جو ہے وہ داخل ہوتے تھے علی کلتیہما، دونوں جگہوں پر، دونوں جگہوں سے، من کلتیہما، من قدائن قداء سے یا قداء، و قدن اور قدن سے. واکثر ما یدخل من قدن، اور اکثر وہ داخل ہوتے سے قدن جگہ سے. وکانت اقربہما الی منزلہ، اور وہ جگہ ان دونوں جگہوں میں سے زیادہ قریب تھی الی منزلہ ان کے گھر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قداء الگ ہے اور قدن الگ ہے. اور یہ جو آنا جانا ہے نا، یہ وقتی مسئلہ تھی، یہ نہیں تھا کوئی ادھر سے آپ نے آنا ہے اور ادھر سے جانا ہے، ایک جگہ سے آنا ہے اور دوسری جگہ سے جانا ہے، یہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے. اور یہ بیان کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ آگے امام بخاری لے کر آگے شام نے کہا وکان عروہ یدخل علی کلتیہما من قدائن و قدن. اچھا وہ جو حدیث ہے اوپر والی جو حدیث ہے، میں نے کہا میں بھی بتاتا ہوں، نمبر 11 حاشیہ لگا ہوا ہے، پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں خرج من قدن من اعلی مکہ تھا قدا رواہ ابو اسامہ تھا فقلب والصواب ما رواہ غیرہ دخل من قدائن یا قداء من اعلی مکہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ثم ظہر علی ان الوہم فیہ ممن دون ابی اسامہ. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ جس میں جو وہم ہے وہ اسامہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے. لأن احمد رواہ عن ابی اسامہ علی الصواب، کیونکہ ابو اسامہ سے جو حدیث امام احمد نے بیان کیا وہ درست ہے. مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اوپر والی جو حدیث میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ آپ داخل ہوئے عام الفتح من قدائن یا قداء وخرج من قدن، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. من قدن من اعلی مکہ، من اعلی مکہ یہ کہنا کہ یہ بلائی سمت ہے، یہ غلط ہے. اچھا آگے جو حدیث ہے عن ہشام عن عروہ قال دخل النبی عام الفتح من قدائن من اعلی مکہ. اللہ کے نبی فتح مکہ کے سال قداء سے داخل ہوئے، من اعلی مکہ مکہ کے بلائی طرف سے. وکان عروہ تو اکثر ما یدخل من قدن، اور عروہ جو ہے وہ اکثر داخل ہوتے تھے قداء جگہ سے. وکان اقربہما الی منزلہ، اور یہ ان سے زیادہ، یہ جگہ ان دونوں میں سے زیادہ قریب تھی الی منزلہ اس کے گھر کے. آگے جو حدیث ہے وہ بھی وہی ہے. قال حدثنا ہشام عن ابیہ قال دخل النبی عام الفتح من قدائن وکان عروہ یدخل منہما کلتیہما. فتح مکہ کے سال آپ قداء سے داخل ہوئے اور عروہ جو ہیں وہ دونوں سے داخل ہوتے تھے. وکان اکثر ما یدخل من قدن اقربہما الی منزلہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکثر وہ داخل ہوتے تھے قدن جگہ سے جو ان میں سے زیادہ قریب ہے ان کے گھر سے. ابو عبداللہ نے کہا قداء یا قداء و قدن موضعانی، یہ دو الگ الگ جگہیں ہیں. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ قداء اور قدن یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، تو لہذا یہ ایک ہی جگہ ہے، یہ الگ الگ جگہیں ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے وکانت اقربہما الی منزلہ واکثر ما یدخل من قدن، اس کے یہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے جو بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی، میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ اپنے پاس ہی تجھیاں کر رہے ہیں. کہتے ہیں
वकानत अक़रबहुमा इला मंज़िली एतज़ारुन, ये जो है ना ये उज़र है लिअबीही उर्वा लिअन्नहु रवल हदीस, ये उर्वा की तरफ से जो हिशाम है वो उज़र पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हदीस बयान की, वखालफ और उसकी मुखालफत की। लिअन्नहु रआ, क्योंकि वो ये समझते थे अन्ना ज़ालिका लैसा बिहत्मिन, ये चीज़ लाजिम नहीं है। वकान रुब्बमा फ़अलहु व कसीरमा यफ़अलु गैरहु लिक़स्द तयस्सुर, बस औक़ात उन्होंने ये भी किया और अक्सर औक़ात इसके अलावा कोई और किया आसानी के लिए। चलें, वैसे भी भाई अगर ये चीज़ होती हिदायत ये कि भाई आपने हज करने जाना है तो आपने इधर से जाना है, आना है तो आपने उधर से आना है, इसके बारे में कोई हिदायत होती तो अल्लाह के नबी लोगों को हिदायत दे देते कि भाई यही रास्ता है, और अगर आप उल्टा रास्ता अपनाएंगे तो इसमें आपके लिए फिर ये चीज़ है, आपको ये चीज़ दम देना पड़ेगा, फ़लाँ चीज़ आपको फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा। पढ़ें जी। बाब फ़ज़ल मक्का, मक्का की फजीलत का बयान। व बुनियानिहा, और उसकी जो तामीर है उसकी फजीलत का बयान। व क़ौलिही ताला, और अल्लाह ताला का ये कौल, व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, जब हमने बैतुल्लाह को लोगों की लौटने की जगह, साब यसूब सौब लौटना, लौटने की जगह, नीचे भी लिखा हुआ है इन्होंने मरजियन, आगे पता नहीं वो एक और लफ्ज़ इधर मिटा हुआ है, मुबम से लिखा हुआ है। मसाबत लिन्नासि, लोगों की लौटने की जगह, व अमन, और अमन की जगह हमने बना दिया, क्योंकि हरम बना दिया ना, और अरबों के दिल में वहाँ की जो तज़ीम है वो डाल दी, और कि इसके अंदर अंदर जो है वो फ़लाँ काम नहीं करने, और लोग महफूज हैं, तो इस तरह वो अमन की जगह है। बाहर जाते हैं लोग मारते हैं, कोई बंदा उधर आ जाता है, हर बंदा उसका ख्याल करता है। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जैसे हम मुसलमान हैं ना भाई, अब हमारे ज़हन में कुरान मजीद, कुरान का एहतराम है या नहीं है? कोई भी बंदा बुरे से बुरा भी हो फिर भी कुरान मजीद का एहतराम करता है। ऐसे वो लोग जो हैं वो बैतुल्लाह के साथ वो बस्ता से वो बैतुल्लाह का एहतराम करते थे, और इसीलिए आपको मैंने शायद पहले बताया, जब मुझे डाकुओं ने पकड़ा एक दफ़ा तो मेरे पास कुरान मजीद निकला। हम 2 लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो अगर किसी के पास कोई पैसे नहीं निकलते थे उसको मारते थे और बांध के फेंक देते, सर्दी का मौसम था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनके पास कुरान मजीद है, जेब में डाला हुआ और एक किताब है, वो हमसे माफ़ियाँ मांगने लगे, ठीक है, और हमें माफ़ियाँ मांग के हमें कहा भाई आप जाएँ। माफ़ियाँ ज़्यादा मांग रहे थे, माफ़ कर दो, हमारे लिए भी दुआ करना, ये वो। हम दिल में ये सोच रहे थे भाई माफ़ किया हमेशा हमेशा तो साड़ी जान छोड़ो, सानू जान दो, तो ठीक है। बहरहाल, और वो उन्होंने, क्योंकि मुझे तो नहीं, मैं छोटा सा, बड़ा था, जो लड़का भागने लगा उसको मारा भी था पहले, तो उसको वो मालिश भी करने लगे, साथ दबाने लगे कि भाई गलती हो गई है। हमने कहा मालिश मुलिश खुद ही कर लेंगे घर जाके, तो उसी साड़ी जान छोड़ो से 4-5 लोग 10 लाख उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो रात 11-12 बजे की बात थी, इलाका जो है वो बाहर जो देहात होते हैं, देहाती इलाके की बात है। तो ये चीज़ है वो अमन की जगह। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और तुम बनाओ इब्राहिम के खड़ा होने की जगह से बाज़ जगह को मुसल्ला, नमाज की जगह। मक़ाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो, जो तर्जुमा सलीस तर्जुमा है। व अहीदना इला इब्राहीम व इस्माइल, और हमने वसीयत की या नसीहत की इब्राहिम और इस्माइल को, अंतहिरा नसीहत की, अंतहिरा बेती लित्वाइफीना वल आकिफीना, कि तुम पाक रखो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, इतिकाफ़ बैठने वालों के लिए, ठहरने वालों के लिए, व रुका सुजूद, और रुको सुजूद करने वालों के लिए। और जब इब्राहिम ने कहा रब्बी जाल हादा बलदन आमिना, ऐ मेरे रब इसको बना दे अमन वाला शहर, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराती, और तू दे इसके बशिंदों को फलों में से रिज़्क़, फलों का रिज़्क़ दे। मन यानी उन लोगों को, आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह और आखिरत के दिन पे। और उन्होंने कहा वमन कफ़रा, अल्लाह ने कहा वमन कफ़रा फ़उम्मतिहु क़लीला, और जो कुफ़र करेगा उसको भी मैं थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, सिर्फ मोमिनों को नहीं दूंगा, मोमिनों को नहीं दूंगा। सुम्मा अस्सरु इला अज़ाबिन नार, फिर उसको मैं मजबूर करूँगा आके अज़ाब की तरफ, वबीसल मसीर, और बुरा ये ठिकाना है, लौटने की जगह है। और जब इब्राहीम ने बुनियादें यरफ़ाउ बुलंद की, इब्राहीम ने अलक़वाइद बुनियादें मिनल बैत, बैतुल्लाह की, बैतुल्लाह से, व इस्माइल, और इस्माइल ने, और कहा रब्बना आया हमारा रब तक़ब्बल मिन्ना, हमसे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउर अलीम, यकीनन तू ही सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना आया हमारा रब वजअलना मुस्लिमीन लक, हमें बना दे अपना मुतीअ फरमाबरदार,
ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک امت مسلمۃ اللہ کا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، وارینا مناسکنا اور ہمیں دکھا مناسکنا ہمارے حج کے احکام، ہم حج کے طریقے، وتب علینا اور ہم پہ رجوع فرما انک انت التواب الرحیم۔ اب یہ جو ساری اتنی آیات یہاں پہ لے کر آئے ہیں باب کے ضمن میں، ان میں بیت اللہ کا ذکر ہے اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کی اور ابراہیم اور اسماعیل اور انہیں پھر دعا کی۔ باب کیا قائم کیا؟ باب فضل مکہ و بنیانیہ، مکہ کی فضیلت اور اس کی تعمیر۔ اور یہ جو آیات ہیں اس میں جو تعمیر ہے وہ تو مکہ کی نہیں ہے، وہ کس کی تعمیر ہے؟ وہ بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ تو دراصل وہ مکہ کی فضیلت اور اس کی جو تعمیر اس لیے کہا کیونکہ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ٹھہرے، وہاں پہ آبادی جو ہے وہ بڑھی۔ تو اس مناسبت سے باب فضل مکہ و بنیانہا کے ضمن میں بیت اللہ والے، کیونکہ مکہ اگر لوگ مکہ کا احترام کرتے ہیں تو وہ بیت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر دل میں عزت ہے تو وہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، اور بیت اللہ جو ہے وہ سبب ہے۔ اگر بیت اللہ نہ ہوتا تو وہاں پہ باقی چیزیں نہ ہوتی، اور جو عقیدت اور جو وابستگی مکہ کے ساتھ ہے وہ نہ ہوتی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں باب فضل مکہ، مکہ کی فضیلت و بنیانہا اور اس کی تعمیر۔ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، علامہ انہی نے کہا فین کلتا، اگر تو کہتے ہیں حاشیہ پڑھ رہا ہوں نمبر 1، لیس فی حدیث الباب ذکر لبیان بنیان مکہ، مکہ کی تعمیر کا تو بیان باب کی احادیث میں نہیں ہے۔ فلما لم یقتصر علی قول باب فضل مکہ، مکہ کی فضیلت پہ کیوں انہوں نے اکتفا نہیں کیا؟ میں کہوں گا لما کان بنیان الکعبہ سببا لبنیان مکہ و عمارتها اکتفا بھی، جب کعبہ کی یہ تعمیر ہے وہ مکہ کی تعمیر کا سبب اور اس کے بننے کا سبب ہے، اکتفا بھی، تو انہوں نے اس لیے کعبے کا ذکر کیا۔ اور قسطلانی نے تو کیا دیا؟ وفی بنیانہا ای الکعبہ، مکہ کی تعمیر نہیں کعبہ کی تعمیر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باب فضل مکہ، مکہ کی فضیلت و بنیانہا اور بیت اللہ کی تعمیر۔ بھئی ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے وہی چیز مراد ہوتی ہے نا، تو پیچھے تو بیت اللہ ہے نہیں، تو اب آپ بیت اللہ کہاں سے نکال رہے ہو؟ تو پھر آپ نے وہ علم بلاغہ میں آپ کو میں نے بتایا تھا شاید صنعت استخدام ہے، آپ چیک کریے گا جا کے کہ بھئی ایسے ہو جاتا ہے کہ لفظ کا ایک مطلب ہو، معنی موضوع ہو مراد ہو، اور جب ضمیر لوٹے تو آپ کوئی اور دوسرا معنی جو ہے وہ مراد لے لیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب میرے ذہن میں وہ شعر نہیں آ رہا جلدی میں، اگر میں سوچوں گا تو بہت سا ٹائم لگ جائے، تو بہرحال ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے قسطلانی نے غلط نہیں کہا، اب یہ نہیں کہ قسطلانی صاحب جب وہ لسی پی کے یہ شرح لکھ رہے تھے اور انہوں نے جناب کیا دیا بنیانہا کہ اظہار ضمیر سے مراد پیچھے بیت اللہ، پیچھے بیت اللہ ہے ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے انہوں نے کہا لما بنیت الکعبہ، جب کعبہ تعمیر کیا گیا، ذهب النبی و عباس، اللہ کے نبی اور عباس شروع ہوئے، ینقلان الحجارہ، تھا پتھر جو منتقل کر رہے تھے، ڈھو رہے تھے۔ عباس نے اللہ کے نبی سے کہا اجعل ادارہ کا علی رقبتی کا، اپنا جو ادار ہے وہ اپنی گردن پہ رکھ لے، فخر الی الارض، آپ زمین کی طرف گر پڑے۔ آپ جب رکھنے لگے نا، یا رکھ لیا، آپ نے رکھ لیا تو زمین پر جو ہے وہ گر پڑے۔ اب زمانہ تھا نا ایسا، لوگ وہ جو ہوتا ہے اخلاقیات اور جو تہذیب ہے معاشرے میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کلچر، جیسے ہمارے ہاں کلچر ہے بھئی یہ ڈریس ہو تو یہ شرم حیا کا تقاضا ہے اور اس طرح کا ڈریس ہونا چاہیے، فلاں چیزوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ بعض معاشروں میں ایسا نہیں ہے، اور وہاں بھی ایسا نہیں تھا بھی لوگ جناب دھوتی لا کے موڈے ترا کے لگا پھر کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لوگ عبادت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں وہاں پہ، تو کیا ننگے سارے، ہاں ننگے ہو کے کہتے ہیں زیادہ اچھا طواف ہوتا ہے، ہوا شوا کھلی لگتی بندے نو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آج کل بھی بہت سے دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کچھا ہی پہن لو کافی ہے، عورتیں اور مرد سارے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں وہ بھی نہ پاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں اب حقیقت ہے یا نہیں، بعد ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ آپ اگر کوئی ڈریس پہنا آپ جا نہیں سکتے، بالکل ننگے، بالکل آپ ہوں تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ننگوں کے علاقے ہیں۔ اور جو یہ قبائلی اور جنگلی جو لوگ ہیں، قدیم تہذیبوں سے جن کا تعلق ہے، چیک کریں آپ، ان میں بھی جو ہے نا وہ بس پتے شتے لپیٹ کے ہلکے پھلکے، کئی تو ویسے بھی ننگے ہی لگے پھرتے ہیں وہ۔ تو یہ چیز ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ عباس نے کیوں کہہ دیا
کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا اور لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. اجعل ازارک علی رقبتک فخر الی الارض، آپ زمین پہ گر گئے. فطمأنہ الی السماء، آپ کی جو آنکھیں وہ آسمان کی طرف اٹھ گئیں. آپ نے کہا ارنی ازاری، تو مجھے میرا ازار جو ہے وہ دکھاؤ. فشدہ علیہ، پھر آپ نے اس کو اس پہ باندھ لیا. چلیں. اچھا، کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک عام بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. حاشیہ پہ ساتھ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا چلیں جو مفید باتیں آپ کو جو ہے نا وہ بتا دی جائیں. اور جو ہماری اردو شروحات میں لکھا ہوا ہے وہ بھی موسٹلی انہوں نے وہ یہ حاشیے سے اٹھا کے جو لکھا ہوا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ جو میں نے 2-4 دیکھی ہیں ان میں سے مین جو چیزیں انہوں نے وضاحت میں لکھی ہیں نا ادھر حاشیے سے ہی. باقی یہ کہ کوئی بھی چیز اس کی تفصیل میں جب آپ جاتے ہیں کعبے کی ہسٹری پہ لکھنے لگ پڑے تو وہ تو پھر ہسٹری ہے نا، اس کی ہسٹری کی کتابوں سے آپ کو ملے گا. لغت پہ آپ لکھیں گے تو لغت کی کتابوں میں ایک لفظ کے کیا استعمالات ہیں وہ سارے آپ کو وہاں سے ملیں گے. حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث کہاں کہاں آئی ہے پھر اس کے نام شام جو ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑیں گے. لیکن جو مین ہے ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تقریباً انہوں نے ساری حاشیے میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کتاب جو ہے نا وہ یہ پڑھ کے. اب یہ کعبہ کب بنا تو اس میں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے علامہ انہی نے کہا کل شیء علی وارتفع فہو کعب، ہر چیز جو بلند ہوتی ہے اوپری اس کو کعب کہتے ہیں. اور اس لیے کعبہ کو وسمیت الکعبۃ للبیت الحرام لارتفاع، بلند ہونے کے بڑا سارا کوٹھا ہے نا بھائی، بڑا سا مکان ہے. اور یہ بھی کہا گیا سمیت بھی لتعقیبیہ تربیہ مربی شکل ہے اس کی، اس لیے اس کو کہتے ہیں کعبہ. علامہ سیوطی نے مکہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، دیکھ تاریخ ہسٹری آ گئی ہے وہی بات ہے. لا شک کا کوئی شک نہیں ہے ان الکعبۃ المعظمہ بنیت 10 مرات، یہ 10 دفعہ بنا. ذرا دھیان سے سنیے گا ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں بہت سے لوگوں نے کعبے پر اعتراض جو ہے وہ کیا ہے اور وہ ماڈرن ہے. اب ان کا ان سے تعلق نہیں ہے، نہیں تو پھر میں کچھ باتیں بتاتا آپ کو. بہرحال یہ تعمیر کے والے سے سن لیں کب کیسے ہوئی ہے. سب سے پہلے کیا کہتے ہیں بناء الملائکہ، فرشتوں نے بنایا. پھر آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر ان کی اولاد نے بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، پھر عمالقہ نے اس کو بنایا، یعنی وہ گرتا رہا تو اس کو. پھر جرم نے، فرشتوں نے، آدم نے، ان کے اولاد نے، ابراہیم نے، عمالقہ نے، جرم نے، قصی بن کلاب نے جو اللہ کے نبی کی جد ہیں. قریش نے پھر بنایا قبل بعثہ یا بعثتہ، آپ کی بعثت سے پہلے. پھر ابن زبیر نے اس کی بنیاد رکھی، وہ بنا ابن زبیر. اور پھر حجاج بن یوسف الثقفی نے انتہا. ٹھیک ہے یس چلیں پڑھیں. ہاں آگے پڑھ لیجیے. ایک میں حاشیے میں دیکھ رہا ہوں کوئی اور جو چیز ہے. اچھا انہوں نے جو ہے نا اور یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ اور بھی کہتے ہیں. اور وفی سیر الحلبی سیر الحلبی اس میں لکھا ہوا بالحق جو درست بات ہے وہ یہ ہے ان الکعبۃ لم تبنى جمیعها الا 3 مرات، سارا کعبہ نہیں بنایا گیا مگر 3 دفعہ ہی. یہ جو باقی ہے نا یہ بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ کوئی مرمت شرمت کی ہے اس طرح. ادروائز سارا کعبہ بنانے کے بھی سارا گرا کے بنانا، پورا مکان آپ گرا دیں. پہلے بناء ابراہیم کی بنیاد ہے الاولی، والثانیہ تو بناء قریش، یہ قریش نے بنایا ہے. وکان بینہما 1000 سنۃ وکان بینہما 1000 سنۃ 2000 سال اور 2700 سال. تیرا بیڑا ترج ہے. الف وسب 100 سنۃ و 75 2700 سال اتنا پہلے لے گئے ابراہیم علیہ السلام کا. جبکہ کہتے ہیں قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تقریباً 2000 قبل مسیح میں، 2000 قبل مسیح. اچھا وہی 2700 سال ہی بن جائیں گے پھر تو بھائی، 2700 سال تک ہی پھر بن جائیں گے 2000 تقریباً. والثالثہ تو بناء عبداللہ ابن زبیر، اور جو تیسری طرف عبداللہ بن زبیر نے بنایا. وکان بینہما 82 سال. وما بناء الملائکہ و بناء آدم و بناء بنیہ فلم یسیہ، یہ صحیح نہیں ہے کہ فرشتوں نے بنایا، آدم نے بنایا، اس کے بیٹوں نے بنایا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ کہنے کا یہ مطلب ہے.
وما بناء جرہم ولا مالک و قصی فإنما کان ترمیما ولم تبن بعد حدمی جمیعا الا مرتین مرتن زمن قریش و مرتن زمن عبداللہ ابن زبیر انتہا۔ اور یہ جو جرم مالکہ اور قصی کی بات ہے نا کہ انہوں نے کعبے کو بنایا ہے، تو یہ دراصل ترمیم تھی، سارا کعبہ گرا کے اس کو نہیں بنایا گیا، مگر جو ہے وہ 2 دفعہ، ایک دفعہ قریش کے زمانے میں اور ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں۔ چلیں آج کل ماڈرن ہسٹری والے کچھ اور لکھتے ہیں، یہ قدیم کتابوں کے حوالے ہیں بھائی، آج کل جو ماڈرن ہسٹری والے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو قدیم انحصار ہے وہ کتابوں کے اوپر ہے، جو لوگوں نے باتیں لکھ دیں مورخین نے، آج کل جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اور انداز میں کرتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ ہیں وہ جو قدیم آثار ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی مدد سے جو ہسٹری ہے وہ لکھتے ہیں۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا الم تر یا عائشہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ان قومک حین بنوا الکعبہ، تیری قوم جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، اختصروا عن قواعد ابراہیم، ابراہیم کی بنیادوں سے انہوں نے کمی کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ الا تردوا علی قواعد ابراہیم، کیا آپ اس کو ابراہیم کی بنیادوں پر لوٹائیں گے؟ نہیں۔ آپ نے کہا ارادہ تو ہے، لیکن آپ نے کہا لولا حدثان قومی کی بالکفر، اگر تیرے قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا، نیا نہ ہوتا تو لا فعلتو، میں ایسا کرتا۔ عبداللہ نے کہا لئن کانت عائشہ تو سمعت ھذا من رسول اللہ، اگر عائشہ نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے تو ما ارا رسول اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نبی نے ترک استلام الرکنین، ان 2 رکنوں کے استلام ہاتھ لگانا چھونے کو چھوڑا ہو، اللذین یلیان الحجرہ، جو حتیم سے متصل ہیں، ہجر سے مراد حتیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے، الا مگر اس وجہ سے کہ ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، ابراہیم کی بنیادوں پر بیت اللہ جو ہے وہ پورا نہیں بنایا گیا۔ جو حتیم والی سائڈ ہے نا، مطلب یہ کہ حتیم والی سائڈ والے یہ 2 کنارے ہیں، اس کو اللہ کے نبی نے اس کا استلام نہیں کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، چھوا ہے، لیکن 2 کناروں کو آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ مربع شکل ہے، چکور اس کی شکل ہے، تو 4 کونے ہو گئے نا بھائی، تو وہ رکنوں سے مراد وہ کونے مراد لے رہے ہیں، کہ وہ چونکہ وہ کونے اپنی جگہ پہ نہیں ہے اس لیے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ توجیہ کر رہے ہیں کہ اگر اوپر والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر لگ رہا ہے ایسے، کیونکہ صورتحال دیکھ کے جو ہے نا بندہ وہ اندازہ لگاتا ہے اور کوئی نہ کوئی جو چیز ہوتی ہے وہاں گیس کرتا ہے اور نتیجہ نکالتا ہے۔ آگے حدیث عائشہ نے کہا سألت النبی عن الجدار، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا جدار دیوار کے بارے میں، دیوار کون سی؟ وہ جو حتیم کی دیوار ہے۔ آمین البیت ہوا، کیا یہ بیت اللہ سے؟ آپ نے کہا نام ہاں۔ میں نے کہا فما لهم لم يدخلوا فی البیت، لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ آپ نے کہا ان قوم کی کثرت بما نفقہ، تیری جو قوم ہے ان میں خرچہ جو ہے وہ کم پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا فما شان بابی مرتفعا، کیا مسئلہ ہے دروازے کے؟ کہا کہ مرتفعا وہ بلند ہے، اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ آپ نے کہا فعل ذلک کی قوم کی، تیری قوم نے یہ کام کیا، لیدخلوا من شاء ویمنعوا من شاء، تاکہ وہ داخل کریں جن کو چاہیں اور روکیں جن کو چاہیں۔ ولولا ان قوم کی حدیث عہدهم بالجاہلیہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری جو قوم ہے ان کا زمانہ جاہلیہ سے نیا قریب ہے، فخافوا، پھر مجھے اندیشہ ہے اگلی بات کا بھی کہ کوئی یہاں پہ مسئلہ بن جانا ہے، انہوں نے دل کرے تھے جناب پورے عربان میرے خلاف بھڑکا دینا، یہ دیکھو ہم نے تو تعمیر کرنی ہے نا، تو جناب دیوار گرے وہ کہتے تان آ گیا جی، اسی کہتے سی نا، ٹھیک ہے یہ بیت اللہ کو گرائے گا۔ لوگ عموماً کملے ٹبر ہوندے نے بھئی، عام جو جاہل لوگ ہیں جو ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، تو اب جب آپ کوئی بات کر دو وہ انہوں نے سوچنا بعد میں، پہلے جناب پہ جاؤ، ہاں سوچنا بعد میں ہے، پہلے پہ جاؤ، جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے بھی ایک بندہ کیا دیتا ہے بھی اس نے مذہب کی گستاخی کر دی، سارے جناب جا کٹن لگ پہ، پاویں آپ ساری عمر مذہب منیا ہی نہ ہوئے، الگ تو بے دا پتہ نہ ہوئے، نماز نہ آندی ہوئے، کوئی قرآن نہیں آندا، کدی پڑھیا نہیں، کدی مسیطیں نہیں گئے، عید پڑھن بھی نہیں گئے، ٹھیک ہے، لیکن مذہب کے بڑے ٹھیکے دار ہیں، اور جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کے اتنے بڑے ٹھیکے دار ہوتے ہیں، اور ایسے وہ شیطان نے دماغ میں گھسایا ہوا ہے کہ یہی باتیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی، بس محبت بڑی ہے سانوں، ہمیں محبت بہت ہے مذہب سے، پیغمبر سے، اللہ سے، کتاب سے، گاڈ سے، لیکن مذہب کا عمل ہم نے کوئی نہیں کرنا، اور سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، کہ پہلے جناب نا انہوں نے کہنا سی کہ اس کے ساتھ تو ہم نبٹ کہتے ہیں پیغمبر سے، تو آپ نے کہا لولا ان قوم کے حدیث سنادوں بالجاہلیہ فخاف، مجھے اندیشہ ہے ان تنکر قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ
انکار کریں گے، برا سمجھیں گے، یعنی اس بات کا کہ ادخل الجدر فی البیت، میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کروں، وانلصق بابہ بالارض، اور اس کے جو دروازہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ ملا دوں، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے، چلو یار چھوڑو، ابھی یہ ضروری تو نہیں ہے، ابھی کام چل رہا ہے، تو اس لیے جانے دو اس کو۔ عائشہ نے کہا ان عائشہ قالت قال علی رسول اللہ، میں اگلا پڑھ دیتا ہوں، لولا حداثت قومک بالکفر، اگر تیری قوم کا جو زمانہ کفر کا سے قریب یا نیا نہ ہوتا، لنقصت البیت، میں بیت اللہ کو توڑتا، آگے کعبہ بھی لکھا ہوا باہر، کعبے کے الفاظ بھی آتے ہیں، ثم لبنیت علی اساس ابراہیم، پھر ابراہیم کی بنیاد پر بناتا، فإن قریشا استکثرت بناءہ، قریش نے اس کی جو تعمیر ہے اس کو کم کر دیا، وجعلت له خلفا، اور اس کے لیے نہیں وجعلت له خلفا، اور اس کے لیے میں ایک دوسرا دروازہ بھی بناتا۔ ابو معاویہ نے کہا حدثنا ہشام خلفا یعنی بابن، خلفا کا مطلب بابن دروازہ ہے، پڑھیں۔ وہی بات ہے بھائی، الفاظ چینج ہیں، ذرا سندیں الگ ہیں، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں کمی بیشی ہے، اس لیے امام بخاری جو وہ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ان رسول اللہ قال لها، اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یا عائشہ تو لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیت، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب ہے، لا امرت بالبیت، تو میں بیت اللہ کے بارے میں حکم دیتا، فودی میں اس کو گرا دیا جاتا۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، اگر آپ صرف کیا کہتے ہیں حتیم کو گراتے ہیں تو پھر تو اتنا شاید نہ مسئلہ ہو، لیکن جب آپ بیت اللہ کو گرائیں گے، لوگوں کو جب مخالف بھڑکا دیں کہ بھی وہ دیکھو گر گئے، وہ اگلی بات تو نہیں سنیں گے بھی دوبارہ بنانا ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ اس گرانے میں کیا مسئلہ ہے۔ فادخلت فی ما اخرج منہ والز، ٹھیک ہے، پھر اس میں میں حکم دیتا، پھر میں داخل کر دیتا اس میں ما اخرج منہ، جو اس سے نکالا گیا ہے، والزقت بالارض، اور زمین کے ساتھ اس کو لگا دیتا، وجعلت له بابین، اور اس کے دو دروازے بنا دیتا، بابن شرقیاً ایک مشرقی دروازہ، وبابن غربیاً اور ایک مغربی، اوپر تو اشارہ آ گیا تھا نا، وجعلت له خلفا، اور اس میں وضاحت ہے، میں دو دروازے بنا دیتا، بابن شرقیاً و بابن غربیاً، فبلغت بھی اساس ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کی بنیاد پہ پہنچا دیتا، فذلک الذی، اور یہی وہ بات ہے، حمل ابن زبیر، جس نے ابن زبیر کو ابھارا علی آدمی اس کو گرانے پہ، عبداللہ بن زبیر نے ایسے کیا، اور حجاج جو ہے پھر اس نے اور لوگوں کو جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے ساتھ ملایا اور آ کے جناب حملہ کر دیا، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ ساتھ اس لیے ملے ہوں گے کہ دیکھو جی عبداللہ بن زبیر یہ کیا کر رہا ہے، اپنی منمانیاں کر رہا ہے، اور یہاں پہ اس نے بیت اللہ کو گرا دیا ہے، اپنی مرضی کا یہ بیت بنا رہا ہے۔ یزید نے کہا یہ میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اب اس کے بارے میں عبداللہ بن زبیر کے دور میں اور جو ہے نا جو ہسٹری تھی آپ ذرا پڑھیں کتابوں میں، پھر آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو انوکھی پتہ چلیں گی آپ کو، بھئی یہ کیا لکھا ہوا ہے ہسٹری میں۔ یزید نے کہا وشیت ابن زبیر، میں ابن زبیر کے پاس موجود تھا، ہی نہ ہدم ہو، جب اس نے بیت اللہ کو گرایا وہ بنا اور اس کو بنایا، وادخل فی من الحجر، اور ہجر حتیم میں سے بعض حصہ اس میں داخل کر دیا، کیونکہ جو سارا حتیم ہے وہ اس میں نہیں ہے، آگے جیسے بات آ رہی ہے۔ وقد رأیت اساس ابراہیم، اور میں نے ابراہیم کی بنیاد دیکھی، حجارتاً، وہ پتھر تھے، کاسنیمۃ الابل، اونٹوں کے کوہانوں کی طرح بڑے تھے، جناب پتھر پہن ہیں، بڑے پتھر تھے۔ جریر نے کہا میں نے ان سے کہا اینا موضع، اس کی جگہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اری کا الان، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو میں ان کے ساتھ الحجر حتیم میں گیا، فاشارہ الی مکان، انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی وہاں پہ نیچے پتھر ہیں، اور انہوں نے کہا ہاں ہونا یہاں پہ۔ جریر نے کہا حضرت من الحجری، تو میں نے حتیم کی پیمائش کی، ستۃ اذرن، 6 ہاتھ، او ناوا، یہ اتنا فاصلہ تھا، یعنی وہ سارا حتیم نہیں ہے، جو 6 ہاتھ جو ہے نا وہ میں نے مطلب ہے اس کی پیمائش کی، 6 ہاتھ سے آگے 6 ہاتھ جہاں پہ ختم ہو رہے تھے وہاں پہ اس کی بنیاد تھی، یعنی 6 ہاتھ تک کا جو ایریا ہے وہ نا وہ بیت اللہ کے اندر آ رہا تھا، سارا حتیم نہیں۔ پڑھیں حرم کی فضیلت، اب چونکہ وہ مکہ کی فضیلت بیان کی ہے بیت اللہ سے، تو اس کی وجہ سے حرم قرار دیا گیا۔ اب حرم کی ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، حرم کی کیا ہسٹری ہے آپ ذرا پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی سی، بھائی پڑھیں، باب فضل الحرم میں پڑھ لیں آپ۔ یہ سورہ ہی میرا خیال نکل رہا ہے، ایک روشن دان پیچھے سے بند کر دیں، ہاں جی چلیں۔ حرم کی فضیلت کا بیان، وقولی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمها،
مجھے حکم دیا گیا، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہ، جس نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا، اس لیے یہ حرم ہے۔ اور وہ پابندیاں جو ہیں، حرم کا مطلب یہ ہے نا کہ قابل احترام، یا ایسی جگہ جہاں پہ جیسے کہ ہم نے وضاحت کی ہے، لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ پابندیاں مخصوص حرم، وہ کام جو ہیں حرام ہے، فاربیڈن ہے، منع ہے۔ فاربیڈ کا منع ہوتا ہے، وَلَوْ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا نَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں ہو جو مسلمانوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی ہے؟ یُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو احسان ہے وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی ہے، لوگ یہاں آرام سکون سے رہتے ہیں، آرام سکون سے سوتے ہیں۔ اور اگر آپ سو رہے ہو، گھر میں ہو، آپ کو ڈر ہو، ایسے علاقے میں ہو کہ آپ کو ڈر ہو کسی وقت چور آ سکتے ہیں، کوئی لوٹنے آ سکتا ہے، کوئی مار جائے گا، قتل کر جائے گا، کتنے پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آپ ایسے ایریا میں چلے جائیں جہاں پہ ایسی چیزیں، رات کو بندے کو نیند نہیں آتی ہے، بندہ پاس سے مارتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے ایریا میں کہیں چلے جاتے ہیں جو یہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی کا سسٹم ہے باقاعدہ سارا منظم انداز میں، تو آپ جناب جہاں مرضی ہے بازار میں بھی سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی ہیں۔ یُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَدُنَّا، ایسے ہمارے سوسائٹیاں بھی ہیں، ہمارا ملک نہیں ایسا، ایسے ممالک بھی ہیں۔ پڑھیں آپ دنیا کے جو بہت سے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ معاشرے کیسے ہیں، اور لوگ آتے جاتے ہیں، خواتین آتی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، الا قلیل ہے، کوئی شاذ و نادر۔ اب شاذ و نادر کا تو اعتبار نہیں نہ ہوتا، عمومی جو صورتحال ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ یُجْبَىٰ إِلَيْهِ، لوٹائے جاتے ہیں اس کی طرف، اٹھائے جاتے ہیں، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، ہر چیز کے، رزقا من لدنا، اس حال میں کہ یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب امام بخاری کہہ رہے ہیں حرم کی فضیلت، حرم کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یہ آیت سے یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو حرم کا ایریا ہے یہ کتنا ہے، انہوں نے یہ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ لکھا ہے انہوں نے کہ حرم سے مراد ہے یہاں مکے کا جو حرم ہے، مدینے کا حرم نہیں ہے۔ باب فضل الحرم، حرم کی فضیلت، ای المکی، وہ ما احاط بمکہ من جوانبہا، وہ علاقہ مراد ہے جو اطراف سے مکے کو جس نے گھیرا ہوا ہے۔ جعل اللہ تعالیٰ لہ حکمہا فی الحرمۃ تشریفا لہا، عزت افزائی کرتے ہوئے اس کا جو حکم ہے وہ جو ہے نا وہ حرمت میں ڈال دی ہے کہ یہاں پہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے نا وہ یہ جگہ احترام والی ہے، فلاں فلاں چیزیں منع ہیں۔ وسمی حرمن، اور حرم نام رکھا گیا لتحریم اللہ تعالیٰ فی کثیر مما لیس بمحرم فی غیر من المواضع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس میں بہت سے ایسے کام، بہت سی ایسی چیزیں جو دیگر جگہوں میں حرام نہیں ہیں۔ وحدہ من طریق المدینہ، سن لیں اب ہم منہ ادھر کرتے ہیں نا مکہ کی طرف، تو مدینہ شمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے، مدینہ کدھر ہے؟ شمال کی طرف ہے، اور عراق بھی شمال کی طرف ہے، لیکن عراق شمال مشرق میں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حد ہے، حد بندی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے حرم کتنا بڑا ہے۔ تو مدینہ کے راستے سے علی ثلاثۃ امیال 3 میل ہے، یعنی مدینہ کی طرف سے ہیں تو شمال کی طرف کا 3 میل آپ کر لیں، اور عراق کی طرف سے اوپر آپ چلے جائیں شمال مشرق میں تو 7 میل ہیں۔ وہ من العراق علی 7 میل، 3 میل 7 میل، اب یہ دیکھیں لائن ٹیڑھی ہوتی جانی ہے۔ اور جیرانہ سے علی 9، یہ 9 میل ہے جیرانہ، اور جدہ سے آپ، یہ جدہ میرا خیال اوپر یہ مشرق میں یہ 10 میل ہے، ٹھیک ہے، 3 7 9 10، یہ اوپر کو ایریا زیادہ آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا چکر ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لائن ساری ٹیڑھی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ گول ایک ہی، ایسا کیوں نہیں کہا کہ گول ہی چاروں طرف سے اتنا یہ ایک جیسا آپ کر دیں؟ تو کہتے ہیں بس سبب ہو بھائی نہ پردے کو نہ کریں، مہربانی آپ کی۔ وہ سبب ہو فی بود بعض و قرب بعضیا ماکیلا، اور جو سبب ہے بعض کی دوری اور بعض کے قریب ہونے کا، وہ عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان اللہ تعالیٰ لما احبط علی آدم بیتن من یقوتۃ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر یقوت کا ایک بیت جو ہے وہ اتارا، گھر اتارا، ازالہ ما بین المشرق والمغرب، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے اس کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا ایریا روشن کر دیا۔ فنافرت الجن والشیاطین لیقربوا منہا، تو جن اور شیطان سارے کے سارے بھاگے تاکہ اس کے قریب ہو جائیں آدم سے۔
فاستغاث منهم باللہ تعالی، تو آدم نے ان سے پناہ مانگی، مدد لی، اللہ تعالیٰ کے ذریعے پناہ مانگی، مطلب مدد لی۔ وخاف منهم علی نفسہ، اور ڈر گئے۔ فبعث اللہ ملائکۃ فحفوا بمکہ، اللہ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے مکہ کو گھیر لیا۔ فوقفوا مکان الحرم، وہ حرم کی جگہ پہ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جتنی جگہ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں سیکورٹی کے لیے، اب بات سمجھ آئی ہے، سیکورٹی کے لیے وہ جیسے کھڑے ہوئے، اور جیسے وہاں کی سچویشن تھی، پریزنٹ سچویشن، موجودہ صورتحال، جہاں جہاں تک دائیں بائیں سے جن اور شیطان پہنچے ہوئے تھے، وہ جہاں پہ آگے ٹھہرے اس کو حرم قرار دے دیا کہ یہ والا ایریا جو ہے نا وہ محترم ہے۔ یہ ہسٹری بیان کر رہے ہیں اس کے حرم کی۔ یہ قسطلانی آگے مختصر لکھا ہوا ہے، جو شارح ہیں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ قسطلانی سے یہ بات یہ میں نے لی ہے، پڑھیں آگے وہی حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ قال رسول اللہ یوم فتح مکہ، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن کہا کیا، ان عادل والد حرم اللہ، یہ جو شہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا۔ لا یوزد الشوق، کانٹا بھی اس کا نہیں اکھیڑا جائے گا۔ ولا ینفر صید، شکار کو نہیں بھگایا جائے گا، کہیں بیٹھا ہوا بیٹھا رہنے دو۔ ولا یلتقط لقطتہ، اور اس کی گری پڑی چیز کو کوئی نہیں اٹھائے گا، الا من عرفہ، ہاں وہ بندہ جس نے پہچان کروانی ہے، اس کا اعلان کروانا ہو، پھر وہ چلیں۔ کانٹا بھی نہیں توڑنا، اس کا مطلب یہ درخت توڑنا تو دور کی بات ہے۔ باب توریث دوری مکہ و بیعہا و شرائہا، مکہ کے گھروں کو وارث بنانا، و بیعہا، اور ان کی بے، ان کی خرید فروخت، و شرائہا، اور ان کی خرید و فروخت کا بیان۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقف والی جگہ ہے، جو فائدہ اٹھانے والی جو مین جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مکہ کا جو سارا ایریا ہے وہ سب لوگوں کی مشترکہ جگہ ہے، اور وہاں کے جو گھر ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مکہ کا جو ایریا ہے یا مذکور ہے، یہ بھی مذکور ہے کہ بعض لوگوں کا فتویٰ ہے لیکن انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے فتویٰ یہ دیا ہوا ہے کہ بھی مکہ کے جو گھر ہیں وہ بیچ نہیں سکتے، ان کی خرید و فروخت منع ہے۔ تو امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ نہیں، خرید و فروخت بھی ٹھیک ہے، جب خرید و فروخت ہو جائے گی تو پھر ملکیت بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گی، اور جو ملکیت ہے بندہ ملکیت جو چیز چھوڑ کے بندہ فوت ہوتا ہے آگے وہ بندہ ٹرانسفر کرتا ہے، جائیداد آگے وہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خاصةً، اور جو لوگ ہیں مسجد حرام میں برابر ہیں بالخصوص، یہ جو برابری کی بات ہے اس کا تعلق مسجد حرام کے ساتھ ہے، یا پھر ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے آپ کی عبادات کا تعلق ہے، جہاں پہ آپ نے عبادات کرنی ہے، حج کرنی ہے، مینا ہے، مزدلفہ، عرفات ہے، وہ جگہیں بیچی نہیں جا سکتی، بیت اللہ بیچا نہیں جا سکتا، سمجھ آ رہی ہے، وہ سب کے سب مسلمانوں کی مشترکہ جگہ۔ اب یہ نہیں کہ سعودی حکومت اعلان کر دی بیت اللہ بیچنے آئے گا، کنے لینا ہے، ہاں پاکستانی بولی لا دینا کہ ویسے انہیں سانو بیت اللہ دے جو ساڈا بیت اللہ ہے، انڈیا والے کہنے نہیں اسی لینا ہے گا، چائنا والے کہنے نہیں اسی لینا ہے گا، اسی جناب سانو ٹھیکہ دے دیو، اسی خیر یہ ہم خود ہی خیال رکھیں گے اور جناب خود ہی جناب سستے حج کراواں گے، تجھے ٹھیکہ سانو دے دیو، یہ بیت اللہ میں یہ چیز نہیں چلے گی، سمجھ آ رہی؟ لقولی، کیونکہ اللہ نے کہا ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنا دی ہے، برابر ہے اس میں ٹھہرنے والے اور باہر سے آنے والے۔ العاکف کو مطلب وہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں، اور بادی سے مراد ہیں جو باہر سے آتے ہیں، المسافر نیچے لکھا ہوا ہے، عاکف کے نیچے المقیم لکھا ہوا ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو اس میں ہٹنے راست سے سیدھے راست سے ہٹنے کا ارادہ کرے گا کمی بیشی کے ذریعے، نذیقہ من عذاب علیم، ہاں ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا البادی سے مراد ہے طاری، باہر سے آنے والا، اور معکوفاً کا مطلب ہے محبوساً روکا ہوا۔ پڑھیں اسامہ بن زید سے مروی، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی این تنزل فی دارک بمکہ، مکہ میں آپ اپنے گھر میں کہاں پہ اتریں گے، کہاں پڑاؤ ٹھہریں گے؟ آپ نے کہا وال تارا کا عقیل من ربائن او دورن، کیا کوئی گھر، دور کا لفظ بولا یا ربا کا لفظ بولا؟ ہاں ربا کا معنی انہوں نے محلہ لکھا ہوا ہے، اب المنزل المشتمل علی ابیات، مطلب یہ کہ کئی گھر جو ہے نا وہاں اس کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں یہ ربون کا لفظ ہے یا ربون کی جمع رباون آتی ہے۔ اچھا بہرحال ربا کا لفظ بولا یا دور کا لفظ بولا، کیا عقیل نے کوئی گھر چھوڑے ہیں؟ دور کا معنی کئی گھر ہو گئے نا، کئی گھر، اور ربا کا معنی بھی کئی گھر ہی ہیں، ربا کا معنی بھی کئی گھر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ربا کا لفظ بولا یا دور کا لفظ بولا، دونوں کا جو ہے نا وہ عملی کوئی فرق نہیں، عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے کہا عقیل نے کیا کوئی گھر چھوڑے ہیں؟ بھائی وہ تو بیچ دیے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں، وہاں پہ جو جگہ گھر ہیں وہ بک سکتے ہیں،
وکان عقیل وارث ابا طالب، عقیل ابو طالب کا وارث ہوا تھا، ہوا وہ و طالب اور اس کا بھائی جو طالب تھے، یہ دونوں وارث بنے تھے کیونکہ یہ دونوں کافر تھے اس وقت۔ ولم یرث جعفر ولا علی شیئا، اور جعفر اور علی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے، آگے وضاحت ہے۔ لأنہما کانا مسلمین، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے، وکانا عقیل و طالب کافرین، عقیل اور طالب کافر تھے۔ اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لا یرث المؤمن والکافر، مومن کافر کا وارث نہیں ہے۔ اب وہ وارث تھا بھائی، بندہ فوت ہو گیا، اس نے آگے ٹرانسفر کر دی جائیداد، باب توریث دوری مکہ، اب آگے انہوں نے پھر کیا کیا، وہ چیزیں بیچ دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہاں کی جو گھر ہیں وہ کیا کہتے ہیں پراپرٹی کے طور پہ، جائیداد کے طور پہ، وراثت کے طور پہ ٹرانسفریبل ہیں، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا وکانو یتاولون، اور مفسرین جو ہیں وہ تعویل کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، کون سے؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض کے جو ہے نا یہ قریبی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ادھر مدینہ میں آ گئے نا، تو اس وقت مسلمانوں کا تعلق وہ رشتہ داریوں والا ایک دفعہ ختم ہو گیا، اور یہ جو باہمی نصرت والا جو سلسلہ تھا کہ انصار نے مہاجرین کی مدد کی، تو اس کی بنا پر جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ وارث ہوتے تھے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بعض کے اولیاء ولی ہیں، کس چیز میں؟ یعنی فی المیراث والولایت، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اور بعد میں پھر جو میراث کے احکام جو آئے تو پھر دوبارہ سے یہ جو سلسلہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ پڑھ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا نزول، اترنا مکہ میں، ٹھہرنا، پڑاؤ کرنا۔ ابو دلہ نے کہا نصبت الدور الی عقیل، گھروں کی نسبت کی گئی عقیل کی طرف، وتورث الدور، اور گھروں کو میراث بنایا جا سکتا ہے، وتباع وتشترى، اور بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ یہ پچھلے باب سے متعلق یہ اگلا باب ہے۔ مطلب یہ کہ گھروں کی نسبت کی گئی ہے نا، تو نسبت عموماً ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل ہو، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل ہو۔ پڑھیں۔ ابو ہریرہ کا اللہ کے نبی نے کہا ہین ارادہ، جب آپ نے ارادہ کیا قدوم مکہ، مکہ آنے کا، آپ نے کہا منزلنا غدان انشاءاللہ، ہمارا ٹھکانہ کل انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، بخیف بنی کنانا، خیف بنی کنانا ہے، حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں پہ لوگوں نے قسم اٹھائی تھی کفر پہ، ٹھیک ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ خیف بنی کنانا یہ وہی وادی مؤصب ہے، اوپر لکھا ہوا ہے مرتفع عن السیل وانحدر عن الجبل، پہاڑ سے نیچے جگہ ہوتی ہے نا، اور یہ وہ جگہ تھی، اور اس سے مراد وادی مؤصب ہے جہاں پہ سیلاب شلاب آتے ہیں، نالے سے اوپر جگہ اور پہاڑ سے نچلی جگہ، مرتفع عن السیل وانحدر عن الجبل والمراد بها المؤصب۔ آگے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال نبی من الغدی یوم النار، یوم النار سے اگلے دن اللہ کے نبی نے کہا وہ بمنن، آپ مینا میں تھے، یعنی 11 تاریخ کی بات ہے، نحن نازلون غدن، کل 12 تاریخ کے بعد یا کل کو ہم پڑاؤ کریں گے بخیف بنی کنانا، خیف بنی کنانا میں، حیث تقاسموا، یہ قریب ہے میرا خیال ادھر، جہاں انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کفر پہ، یعنی بذالک المصب، یعنی اس سے آپ مراد لے رہے تھے، یعنی آپ مراد لے رہے تھے اس سے المصب وادی مصب، وذالک، کھڑکیاں کھلی ہیں کہ بند ہیں؟ آوازیں آئی جا رہی ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قریشن و کنانا تھا، قریش اور کنانا نے تحالفت بام قسمیں اٹھائی تھیں، علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف، او بنی المطلب، یہ بنو عبد المطلب ہے یا بنو المطلب، آگے وضاحت کریں گے، ان اس بات پہ کہ لا یناکحوہم، لوگ ان سے نکاح نہیں کریں گے، ولا یبایعوہم، بیع کا معاملہ خرید و فروخت نہیں کریں گے، حتی یسلموا الیہم النبی، یہاں تک کہ وہ ان کے سپرد کر دیں پیغمبر کو۔ سلامہ نے کہا وقال سلامۃ و قیل ویحیی بن ضحاک عن الاوزاعی اخبرنی ابن شہاب وقال بنی ہاشم و بنی المطلب، ٹھیک ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو عبد المطلب نہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا بنی المطلب اشبہ، امام بخاری کہہ رہے ہیں جو بنو مطلب ہے وہ زیادہ مناسب ہے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول آیت، اس میں کوئی حدیث نہیں لے کر آئے، صرف آیت لے کر آگے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اے میرے رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اب حج کا طریقہ بیان کر رہے تھے، بھائی حج کا طریقہ بیان کر رہے تھے، درمیان میں اب حج جہاں پہ کرنا ان چیزوں کے حوالے سے، جگہوں کے حوالے سے امام بخاری حدیث لے کر آگے، ویسے بہتر ہوتا حج کے آگے پتہ نہیں آئے انہوں نے، اچھا حج کے وہ جو مسائل ہیں نا آگے بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا پہلے جگہ کے بارے میں جہاں پہ پہنچنا ہے بات کر لیں، پھر ہم
اگلی باتیں جو ہے نا وہ باقی حج کے حوالے سے جو باقی باتیں طریقہ اور وہ ساری تفصیل وہ ہم آگے ذکر کریں گے. امام بخاری نے یہ سوچا اور اس کے مطابق لے کر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قول وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا دیا امن والا، واجنبنی اور مجھے بچا، دور کرنا مجھے دور رکھ، وبنی اور میرے بیٹوں کو ان اس بات سے کہ نعبد الصنام بتوں کی عبادت کریں. ربی اے میرے رب انہم نازلنا کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الی قولی لعلہم یشکرون. پڑھیں. یہ بات دیکھیے کہتے ہیں لم یذکر حدیثا فی، امام بخاری نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے، ولا غرض منه الاشعار بانه لم یجد حدیثا بشرط مناسبا لها. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جو میری شرع کے مطابق ہو. وترجم الابواب، ابواب کا ٹائٹل قائم کر دیا، اولا ثم الحق بكل باب كما اتفق ولم يساعد زمان بالحق حدیث بهذا الباب. لگتا ہے امام بخاری نے باب پہلے قائم کیے اور حدیثیں وہ بعد میں جو ہے نا وہ ترتیب لگا کے اور ڈھونڈ کے، تو ان کی حدیث ان کو ملی نہیں یا وقت نے ساتھ نہیں دیا، تو پھر ان کی جو اس سے متعلقہ جو حدیث ہے وہ امام بخاری سے رہ گئی ہے. باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یہ قول جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے، البیت الحرام حرمت والا گھر، قیام للناس جو حرمت والا گھر ہے اس کو لوگوں کے قیام ٹھہرنے کا ذریعہ وجود کا ذریعہ بنایا ہے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی بنایا، الی قولی وان اللہ بکل شیء علیم. پڑھیں. ہاں جی یہ کعبہ کے حوالے سے ہی ہے، اللہ کے نبی سے مروی ہے ابو ہریرہ بیان کرنے کی یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، حبشوں میں سے دو چھوٹی پنڈلیوں والا کعبے کو یخرب خراب کرے گا، تباہ کرے گا، تباہ و برباد کرے گا، بگاڑے گا. چلیں. اور نیچے لکھا ہوا ہے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. جب یہ چیز آئے گی کعبہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر لوگوں کے امور جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. فَإِذَا زَالَتِ الْكَعْبَةُ يَخْتَلُّ أُمُورُ النَّاسِ وَبِهِ الْمُطَابَقَةُ. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے بڑا. ہاں حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کانو یصومون عاشوراء، لوگ عاشوراء کو روزہ رکھتے تھے، قبل ان یفرض رمضان، اور رمضان کے فرض کیے جانے سے پہلے. وکان یومن، اور یہ ایک ایسا دن تھا تستر فی الکعبہ جس میں کعبے کو تستر کیا کہتے ہیں غلاف چڑھایا جاتا، ڈھانپا جاتا، کوئی پردے ڈالے جاتے. فلما فرض اللہ رمضان، جب اللہ نے رمضان کو فرض کیا، اللہ کے نبی نے کہا من شاء یصوم فلیصوم، جو چاہتا ہے اس کا روزہ رکھے، فلیصوم رمضان کا روزہ رکھ لے، ومن شاء یترک فلیترک، جو چاہتا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑے وہ رمضان کا نہیں بھائی، جو چاہتا ہے اس کا روزہ چھوڑے، یعنی 10 یہ جو تاریخ ہے، فلیترک کو چاہیے کہ اس کا روزہ چھوڑ دیں. حاشیے کو دیکھتے دیکھتے بندہ کہ کوئی اور ہی پڑھنے لگ پڑتا ہے. ہاں جی اب یہ اس حدیث کا کیا تعلق ہے باب کے ساتھ، تو نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں تستر فی الکعبہ لما بینہما من المناسبۃ فی الاعظام والاجلال، کیونکہ جب آپ کیا کہتے ہیں کوئی پردہ شردہ ڈالتے ہیں کسی جگہ پہ تو یہ چیز دلالت کرتی ہے تعظیم پہ کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو اس لیے باب کے ضمن میں یہ لے کر آ گئے. پڑھیں جی. ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے بیان کیا، آپ نے فرمایا لیحجن البیت، بیت اللہ کا ضرور بھی ضرور حج کیا جائے گا، ولیعتمرن، اور ضرور بھی ضرور عمرہ بھی کیا جائے گا، بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد، نکلنے کے بعد بھی، جب وہ آئیں گے اس کے بعد بھی جو کعبہ ہے وہ آباد رہے گا اور وہ اس کا وجود ہوگا. پھر ایک اور سند سے حدیث ہے، کہتے ہیں تابع ابان و عمران و قتادہ تھا، اور عبد الرحمن نے کہا شعبہ لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یحج البیت، یہاں تک بیت اللہ میں حج نہیں کیا جائے گا، بیت اللہ میں حج نہیں کیا جائے گا. کہتے ہیں والاول اکثر، ہوئی پہلی بات ہے وہ زیادہ ہے. ہاں جی کہتے ہیں شعبہ جو ہے نا وہ باقی راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی بات زیادہ آتی ہے. انما قال اکثر الاتفاق اولئک علی اللفظ المذکوری، کیونکہ مذکورہ لفظ پہ تمام متفق ہیں، اور شعبہ جو ہیں وہ ونفراد شعبۃ بما یخالفهم، انما قال ذلك لان ظاہرهما التعارض، لان الاول يدل على ان البيت يحج بعد اشتراط ساعته، والثاني يدل على انه لا يحج، ويمكن الجمع بينهما بان يقال لا يلزم من حج الناس بعد يجوز ان يمتنع الحج في وقت
فی وقت ما عند قرب ظہور الساعۃ ولی واللہ ان یکون المراد بقولی ای مکان البیت لیحجن البیت ویدل علی ذلک ما روی ان الحبشۃ اذا خربوا لم یؤمر بعد ذلک علی ما یاتی ان شاء اللہ تعالی. اور سمجھ آ گئی یہ بات؟ کہتے ہیں دونوں میں تعارض لگتا ہے نا. اوپر والی حدیث میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے جناب یجوج مجوج کے بعد بھی بیت اللہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور اگلے جو ہے وہ یہ کہ بیت اللہ جو ہے وہ حج نہیں کیا جائے گا. یہ ایک طرح کی تطبیق ہے، اور سوری ایک طرح کا تعارض ہے، تو اس میں تطبیق دینے کی ضرورت ہے. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ حَجِّ النَّاسِ بَعْدَ یجوج وماجوج. لوگوں کا حج کرنا یجوج مجوج کے بعد اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان یمتنع الحج فی وقت ما عند قرب ظہور الساعۃ، قیامت کے قریب جو ہے وہ حج رک جائے گا. اس سے یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یجوج مجوج کے بعد لوگ حج کرتے رہیں، پھر قرب قیامت جو ہے وہ حج جو ہے وہ رک جائے. کہتے ہیں یہ پڑھیں. اچھا کہتے ہیں یہ بھی امکان ہے کہ حج کیا جائے گا لیکن وہ جو بیت اللہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں گرا دیا گیا ہو. بھائی گرا دیا جائے لیکن پھر بھی جو جگہ تو وہاں پہ ہے نا، ایریا، جیسے مسجد گرا دیتے ہیں مسجد کے ایریا نہیں وہاں پہ ہوتا. کہتے ہیں یہ بھی امکان ہے. واللہ عالم ان یکون المراد بقولی لیحجن البیت ای مکان البیت، بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہاں پہ حج کیا جائے گا. ویدل علی ذلک ما روی ان الحبشہ اذا خربوا، حبشی لوگ جب اس کو بیت اللہ کو تباہ کر دیں گے، لم یؤمر بعد ذلک، اس کے بعد اس کو تعمیر نہیں کیا جائے گا، علامہ یاتی ان شاء اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ان قریب آگے یہ بات آئے گی. چلیں کعبے کو کپڑا پہنانا، لباس پہنانا، پردہ ڈالنا، اس کا بیان پڑھیں جی. وہ ضمن میں بات آئی ہے نا کعبے کو، بھائی کعبے پر غلاف ڈالنے کے ضمن میں بات آ گئی نا حدیث میں، تو آگے امام بخاری ہمارے نے وہی باب قائم کر دیا. ابو وائل سے مروی ہے، انہوں نے کہا جلس مع شیبہ، میں شیبہ تھا بیٹھا ہوا تھا، علی الکرسی، یہ کرسی پہ، فی الکعبہ کعبے میں. انہوں نے کہا لقد جلس ھذا المجلس عمر، اس بیٹھنے کی جگہ پہ عمر بیٹھے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا لقد حممت، تو میں نے ارادہ کیا لا ادا فیہا صفرا، اس میں میں نہ کوئی زرد چیز چھوڑوں سونا، ولا بیضا، اور نہ کوئی سفید چیز چاندی، الا قسم تو مگر میں بانٹ دوں. میں نے کہا ان صاحبیک لم یفعلا، آپ کے جو ساتھی ہیں نا اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو انہوں نے کہا ہم المرآن اقتدی بہما، یہ وہ دو آدمی ہیں، یہ دو ایسے آدمی اقتدی بہما، میں ان کی اقتدا کرتا ہوں، میں ان کی پیروی کرتا ہوں، تو اس لیے میں بھی یہ کام نہیں کروں گا. باب حدم الکعبہ، کعبہ کو گرانے کا بیان. عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا یغزو جیش الکعبہ فیقصف بہم، کعبے پہ ایک جو لشکر ہے وہ حملہ کرے گا، پھر ان کو دنسا دیا جائے گا. ہاں جی پڑھیں. ابن عباس اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا کانی بھی، گویا کہ میں اس کے پاس ہوں، وہ بندہ مجھے نظر آ رہا ہے، اسود وہ کالا سا ہے، افحجو، اور وہ افحج ہے. اب افحج کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھنا بھی اپنی وہ ترجمے میں کیا یہ ترجمہ کرتے ہیں. یہ لکھا وہ ہوا تدانی صدور القدمینی، پاؤں کے جو نیچے والے حصے ہیں یہ قریب ہوں، وہ تباعد العقیبینی، اور جو ایڑیاں وہ دور ہوں. اور بندہ کیا میں کہوں، بندہ چلتا ہے نا تو پاؤں جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ ایڑیاں دور کر کے اور آگے سے پاؤں قریب کر کے بندہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، کی کہتے ہیں پنجابی، ڈڈا ہو گئے. اور بھائی جیسے بندہ چلتا ہے نا ایسے، ہاں جی پاؤں کا کوئی مسئلہ ہو، اب میں آپ کو کیسے چل کے دکھاؤں ادھر، آپ سمجھ آ گئی ہے نا بات. ہاں جی آپ خود چیک کر لینا کہ بھائی آپ جھک کے نا تھوڑا سا اور ایڑیاں باہر نکال کے پاؤں آگے کر کے آپ چلیں، آپ کو تو چل جائے گا. تو اس طرح وہ جناب ایویں تو بندہ آئے گا کالا اور لنگڑا، ٹھیک ہے، ٹانگوں کا اس کا مسئلہ ہوگا. اب اردو میں اس کو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. یقلا ہوا حجران، وہ اس کو کھیڑے گا ایک ایک پتھر کر کے، وہ تباہ کرے گا اور اس کو کوئی روکے گا نہیں، یا پھر روکے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے سارے جناب پورا کعبہ جو ہے وہ گرا دے گا. انا ابا ہریرہ قال قال رسول یخرب الکعبہ ذو سویقتین، کعبے کو تباہ کرے گا دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشیوں میں سے. مطلب یہ پنڈلیاں اس کی چھوٹی ہوں گی، لتاں چھوٹیاں ہوں گیاں، اور پیر ہوں گے ڈڈے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات. باب ما ذکر فی الحجر الاسود، اس بات کا بیان جو مذکور ہے حجر اسود کے بارے میں. عمر سے مروی انہ جاء الی الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس آئے،
فقبلا، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، پھر کہا انی لعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر، تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان نہیں دیتا، ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو حجر اسود کے حوالے سے امام بخاری باب ما ذکر فی الحجر الاسود، اور نیچے وہ حدیث جو ہے نا وہ لے کر آ گئے۔ چلیں بس کر دیں، ٹائم تو بھائی پورا ہو گیا آپ کا۔